السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 45 میں آیت نمبر 233 سے آغاز کریں گے۔ پچھلے نشست سورہ بقرہ پارٹ 44 میں ہم نے آیت نمبر 230 سے لے کر 232 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اس قرآن میں کیا کلام کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے کا خلاصہ کرتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ربط بھی بن جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کا موضوع چل رہا ہے اور عام قاعدہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 230 میں جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تیسری اور آخری ڈیورس دیا جائے تو یہ ہم صرف ترجمہ کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے، اور وہ آیات تلاوت نہیں کریں گے تاکہ جس نے تفصیل دیکھنی ہو وہ پچھلی ویڈیو کو ملاحظہ کر لے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر تیسری طلاق دی جائے تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی کر لے، اور اس کے بعد وہ اگر وہ شخص اس کو چھوڑ دے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ یہ دونوں آپس میں پھر ایک دوسرے سے مل لے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے حدود ہیں جن کو وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے چاہے پہلی طلاق دی ہو یا دوسری دی ہو، دونوں صورتوں میں جب وہ عورت اپنے عدت کی مدت جو حیض کے 3 مہینے ہوتے ہیں وہ اگر مکمل کر لے تو پھر مرد سے کہا ہے کہ اسے تم جو ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے معاشرے کے قاعدے کے مطابق تم اس کو روک لو، یعنی کہ رجوع کر لو وہ 3 مہینے گزرنے سے پہلے یا اس کے گزرنے کے بعد اس کو گزرنے دو اور اس عورت کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ فرمایا ہے کیونکہ تیسری طلاق میں تو عورت کو لامحالہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اگر تم نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو تو پھر وہ عورت اپنی 3 مہینے کی حیض کی مدت کو پوری کر لے تو پھر اسے دستور کے مطابق معاشرے کے معروف طریقے سے اس پیریڈ گزرنے سے پہلے اسے روک لو، صلح صفائی کر لو حسن سلوک کی نیت سے، یا اسے رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اسے روکنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے اس غرض سے مت روکنا کہ تم اس کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچاؤ، کیونکہ اگر یہ تم کرو گے تو تم زیادتی کے مرتکب ہوگی۔ کیونکہ جب میاں بیوی جب شوہر دیکھتا ہے کہ اب تو یہ عورت 3 مہینے گزرنے والے ہیں اور یہ یہاں سے چلی جائے گی اور پھر یہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوگی، تو شیطان اس کے ذہن میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کر لو اور اس کو تکلیف پہنچاتے رہو۔ یہ شیطان جو یہ احساس مرد کے دل میں دلاتا ہے تو اللہ اسی سے ہی روک رہا ہے کہ تم اس غرض سے اس کو مت روکو کہ تم اسے تکلیف پہنچاؤ، کیونکہ اس طرح اگر تم کرو گے تو تم زیادتی کے مرتکب کرو گے۔ اور اللہ نے سورہ اعراف میں فرما دیا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے اس میں ایک زیادتی بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو بھی یہ کام کرے گا تو وہ اپنے جان پر ہی ظلم کرے گا، یعنی اس کا نقصان اسی کو ہی ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے اتنے واضح آیاتوں کے تلاوت کرنے کے بعد اتنی واضح طریقے سے آیاتوں کی وضاحت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو اس طریقے سے نہیں لیتا جس طرح اللہ فرماتا ہے تو پھر یہ اللہ کی آیاتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی آیاتوں کے ساتھ مذاق مت کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کو بھی یاد کرو جو اس نے قرآن میں احکامات کی شکل میں تم پر اتارے ہیں، اور اس کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ اسی کے تمہیں اللہ جو ہے نصیحت کرتا ہے۔ یاد دہانی بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ یعظم سے مراد یاد دہانی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے تو قرآن کی تلاوت کر جو کہ بار بار، قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو جب وہ بار بار اس کو پڑھے گا تو اگر کوئی چیز اس سے محو ہو گئی اس کی یادداشت سے تو اس کو پھر یاد آ جائے گی اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اسی کی نصیحت کی جاتی، اسی کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم جاننے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب تم عورت کو طلاق دے دو اور وہ اپنی 3 مہینے کی مدت کو پوری کر لے اور رخصت ہو جائے تو
پھر کہا گیا ہے ولیوں سے بھی اور اس کے پہلے شوہر سے بھی کہ تم انہیں مت روکو اپنے ہونے والے شوہر سے نکاح کرنے سے، کہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی وہ قدم اٹھاتی ہے معروف طریقے سے سلسلہ ازواج میں منسلک ہونے کے واسطے، تو پھر تم انہیں مت روکو، بشرط یہ کہ اگر وہ آپس میں بشرط یہ کہ وہ آپس میں ملنا چاہتے ہو دستور کے مطابق۔ اس میں تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ پہلا شوہر جو اس کو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شوہر نے پہلی طلاق دی ہے اور 3 مہینے گزر گئے اور وہ رخصت ہو گئی، اب وہ دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، وہ آپس بھی مل سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور دوبارہ سارا مہر وغیرہ جو ہے وہ مقرر کرنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ تفسیر میں آیا ہے کہ اس طرح کا جب ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقوع پذیر ہوا تو اس عورت کے ولیوں نے اس کے جو شوہر تھا، اس پہلا شوہر تھا جس سے وہ رخصت ہوئی تھی، اس کو دوبارہ عقد میں دینے سے روک لیا تھا، تو جبکہ وہ عورت اور وہ مرد دونوں آپس میں ملنا چاہتے تھے۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر ایک طلاق دے دی گئی اور 3 مہینے گزر گئے تو پھر اس کے بعد بھی اگر اور وہ عورت رخصت ہو گئی تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اگر وہ عورت دوبارہ اس آدمی سے ملنا چاہتی ہے تو وہ مل سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور اس طرح دوسری بار بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پھر اس طرح ہو گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا اور پھر اس طریقے سے اس کو ایک طلاق دے دی اور پھر 3 مہینے گزر گئے اور وہ رخصت ہو گئی اور پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ تیسری بار جب وہ اس کے عقد میں آئے گی تو وہ آخری بار اس کے عقد میں آئے گی، اس کے بعد اگر یہ ہو گیا تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس طرح کا جب ایک واقعہ پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ عورت کو پھر اس کے ولی اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک رہے تھے جبکہ وہ طلاق رجعی تھی۔ تو اس پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت اس کے حوالے سے بھی ہیں کہ جب تم عورت کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پورا کر کے رخصت ہو جائے تو پھر اگر وہ دوبارہ ملنا چاہے یا کسی اور سے شوہر سے ملنا چاہے یا ہونے والے شوہر سے شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، تو اس کے راستے میں کوئی روڑے نہ اٹکائے، کوئی اس کو روکے نہیں، بشرط یہ کہ وہ دونوں آپس میں معروف طریقے سے ملنا چاہے۔ پھر اللہ فرماتے اسی کی تمہیں جو ہے نصیحت کی جاتی ہے، یہ تمہیں اس لیے نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے حکمت کو، تم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ عورت کو اگر تم اس طریقے سے روکو گے اپنے ہونے والے شوہر سے نکاح کرنے سے تو اس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں، مضمرات ہیں، وہ پورے معاشرے میں پھیلیں گے، مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ مستقبل کو دیکھ سکتا ہے اور تم مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا پچھلی نشست کو، تو اب آگے بڑھتے ہیں، 233 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ فرماتا ہے کہ نکاح جب ایک بار طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کی ذمہ داری مرد سے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ عورت مرد کے ذمہ میں نہیں رہتی جب وہ ایک بار طلاق ہو جاتی ہے اور وہ رخصت ہو جاتی ہے، سوائے اس صورت میں کہ اس عورت کی اولاد بھی ہو، اس کا بچہ ہو جو کہ دودھ پیتا بچہ ہو، ابھی پیدا ہوا ہو، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو طلاق تب تک واقع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضع حمل نہ ہو جائے، وہ بچہ جنم نہ دے دے۔ اس کی تفصیل آپ سورہ طلاق میں دیکھ لیں گے۔ تو جب وہ بچے نے جنم دے دیا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی ذمہ داری باپ پر ہے، اس کی رسپانسبلٹی، بچے کا کھانا پینا، کپڑے وغیرہ، اس کے جتنے بھی اسکولنگ ہے، اس سب کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی مرد جو ہے طلاق کے بعد بھی اس ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری سے وہ
نکل نہیں گیا، عورت کی ذمہ داری اب بھی اسی کے اوپر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کب تک ہوگی مرد کے اوپر، کیونکہ مرد تو یہی سمجھتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت اس کی ذمہ داری سے نکل گئی، اور بچے کی وجہ سے چونکہ اب بھی عورت کی ذمہ داری اس کا کھانا پینا اور کپڑے اسی کے ذمے ہیں، تو یہ کب تک ہے؟ تو اس کی وضاحت اللہ فرماتا ہے والوالدات، اور مائیں یرضعن اولادہن اپنے اولاد کو دودھ پلائے حولین کاملین 2 سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو چاہے، یعنی کہ جو آدمی اور عورت چاہے کہ وہ اپنے بچے کی مدت رضاعت کو پورا کرے، یعنی دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ اور یہ اتفاق سے ورلڈ ایسوسیشن جو ہے، جو ہیلتھ ایسوسیشن ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ بچے کو اگر آپ نے دودھ پلانا ہے تو 2 سال تک دودھ پلائیں اگر وہ ہے۔ ویسے تو بچہ 6 مہینے کے بعد کھانے پینے لگ جاتا ہے، لیکن اگر ایک عورت ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو پھر وہ مرد کی ذمہ داری میں 2 سال تک رہتی ہے، کیونکہ 2 سال تک اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اور اس مدت تک جو ہے مرد اس کا ذمہ دار ہے، اس عورت کے خرچے کا، اس کے کپڑوں کا اور اس کے کھانے پینے کا، اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہے اس کی مدت 2 سال تک ہے، لمن ارادہ جو چاہے کہ وہ اپنی مدت جو رضاعت ہے، جو دودھ پلانے کی مدت ہے، اس کو پورا کر لے۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ یہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرد اور عورت کو آپس میں بچے کی وجہ سے کہا گیا کہ تم ملو اور آپس میں مشاورت کرو، آگے جا کے آپ یہ دیکھو گے، حالانکہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور باپ پر اس عورت کا کھانا پینا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور کپڑے جو ہے اور لباس ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی کہ دستور کے مطابق جو مرد عورت کو کپڑے اور خوراک دیتا ہے یہ اس باپ کے ذمے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچے کو کھانا پینا اور ساری چیزوں کا ذمہ دار باپ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کا جو باپ ہے، رِزْقُهُنَّ اس کے ذمے ہے کھانا پینا، عورت کا کھانا پینا اس کے ذمے ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ اور اس کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق۔ پھر اللہ آگے یہ فرماتا ہے لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے، کسی کو تکلیف، یعنی کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، باپ کو بھی اور ماں کو بھی۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ باپ جو ہے وہ بہت محدود تنخواہ میں کام کر رہا ہے اور جو بچے کی ماں ہے وہ جو ہے اس سے گوچی اور ارمانی کے جو ہے کپڑے مانگ رہی ہے اور سوشی کھانے کے لیے مانگ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا باپ کو اس کے طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں رکھا گیا۔ عورت کو بھی پتہ ہے کہ اس کا خرچہ کتنا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، تو وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی، اور باپ بھی جو ہے وہ عورت سے جو ہے خواہ جو ہے بچہ اس سے چھین لینا اور اس کو خواہ تنگ نہیں کریں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں پہلے میاں بیوی تھے اور اب یہ طلاق ہو چکی ہے، اب چونکہ صرف بچہ ہے اس وجہ سے ان کو آپس میں ملنا پڑے گا اور مشاورت کرنی پڑے گی، تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے بچے کو بنیاد بنا کر تنگ کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لا تکلفو، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، دونوں میں سے، یعنی ماں کو بھی باپ کو بھی، کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی اس کی طاقت سے زیادہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تضار والدتم بوالدہا، نہیں ماں کو تکلیف یا نقصان پہنچایا جائے گا۔ اسی کے آگے وضاحت ہے، یہ ایک طریقے سے وضاحت ہے پچھلے لا تکلف نفس الا وسعها کی۔ اللہ فرماتا ہے لا تضار والدتم بولدہا، بچے کو بنیاد بنا کر بچے کے سبب ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی باپ ماں کو تکلیف نہیں دے گا، ولا مولود لہو بوالدہ، اور نہیں بچے کو بنیاد بنا کر باپ کو تکلیف دی جائے گی۔ باپ کو تو جو تکلیف ملے گی وہ یقیناً ماں یا اس کے وارثوں کے، اس کے ولیوں کی طرف سے ہوگی، اور اگر ماں کو تکلیف دی جائے گی تو لازمی بات ہے وہ اس کے باپ کی طرف، بچے کے باپ کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہ ماں کو تکلیف دی جائے کہ اس سے زبردستی بچہ چھینا جائے، یا اس کو تکلیف دینے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ جو اللہ نے مقرر کر دیا کہ اس کے لیے کپڑے، اس کا کھانا پینا اور اس کی مطلب
لباس وغیرہ یہ باپ کے ذمے اور وہ یہ ادا نہیں کر رہا تو یہ ماں کو تکلیف پہنچانا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے نہ ماں جو ہے بچے کے باپ سے بے جا جو ہے وہ مطالبات کرے اور نہ ہی باپ جو ہے ماں کو تنگ کرنے کے لیے بچے کو کوئی بنیاد بنائے. ایسا دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اس طرح نہ کرے. اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور جو بچے کا وارث یعنی کہ اگر باپ مر گیا ہے اور کوئی اور وارث ہے تو اس کو بھی تکلیف بچے کی وجہ سے نہ پہنچائی جائے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا, پس اگر وہ دونوں چاہیں کہ بچے سے دودھ چھڑا دے باہم مشورے سے, تراد منہما آپس کی رضامندی سے, وتشاورم اور باہم مشورے سے. فَإِنْ أَرَادَ, پس اگر وہ دونوں چاہے, فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا, کہ دونوں آپس کی باہم رضامندی سے دودھ چھڑا دے, وتشاورم اور باہم مشورے سے, یعنی کہ باہم مشورے سے اور باہم رضامندی سے دودھ چھوڑانا ہوگا. اگر بچے کو دودھ ختم کرنا ہوگا کیونکہ 6 مہینے کے بعد بچہ کھانے پینے لگ جاتا ہے, اس وقت اس دور میں کوئی فارمولا ملک ہوتا نہیں تھا اور دودھ کا جو ہے ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا ماں کے دودھ کا, وہ عورت ہی ہوتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں. جتنے بھی فارمولا ملک آئے ہیں مارکیٹ میں, آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ سارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جتنے بھی بڑے وہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی فارمولا اس کو ایکسچینج نہیں کر سکتا. اس کے اندر قدرتی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو بچوں کے ہڈیوں کو, اس کے دماغ کو, اس کے حافظے کو, ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, اور وہ اس کے لیے قوت بخش جو ہے وہ تقویت والی چیزیں دیتی ہیں بچوں کو, جس سے بچہ مضبوط اور طاقتور رہتا ہے. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ اس دور میں فارمولا کا ملک تو تھا ہی نہیں, تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ اگر وہ دودھ چھوڑانا چاہے 6 مہینوں کے بعد یا کسی بھی مدت میں, تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام ہوگا باہم رضامندی سے. ابھی آپ دیکھیں یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے, لیکن چونکہ بچہ ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے ان دونوں کو پھر بھی پابند کر رہا ہے کہ تم دونوں نے آپس میں ملنا ہے, مشاورت کرنی ہے اور باہم رضامندی سے بچے کا خیال رکھنا ہے. اور اگر تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ بچے کو دودھ چھوڑا کر کھانے پینے پہ لگایا جائے تو یہ بھی باہم رضامندی اور مشاورت سے ہوگی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے باہم رضامندی اور مشاورت سے فیصلہ کر لیا تو فلا جناح علیہما, تو ان دونوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. کہ اگر یعنی کہ اللہ نے ٹھیک ہے 2 سال کی مدت ٹھہرا دی ہے بچے کے دودھ پلانے کی کہ یہ میکسیمم مدت ہے, لیکن اگر تم اس سے پہلے باہم رضامندی سے اس کا دودھ چھوڑانا چاہو تب بھی تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور باپ سے کہا گیا ہے, باپ سے فرمایا جا رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم نے فیصلہ کر لیا اور تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی اور عورت سے تو فلا جناح علیکم, تو بھی کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, بشرط یہ کہ تم اس کی ماں کو جو ہے وہ دے دو جو تم نے دینا طے کیا تھا. یعنی کہ اگر ماں سے کہا گیا, بچے کی ماں سے کہا گیا تھا کہ میں تمہیں جو ہے کھانے پینے اور راشن خرچہ پانی یہ سارا کچھ میں تمہیں دوں گا, تم بچے کو دودھ پلاؤ, کیونکہ بچے کی ذمہ داری باپ پر ہے, تو وہ پھر اس کو دینا لازم ہے. تم یہ کر سکتے ہو, مطلب کسی دوسرے سے بھی اس کو عورت سے دودھ پلوا سکتے ہو بچے کو, مگر تم نے جو اس کی ماں سے دینا دلانا ٹھہرا دیا تھا وہ تم اس کو دے دو گے. مغربی معاشرے میں اس کو چائلڈ مینٹیننس کہتے ہیں. میرے خیال میں شاید پچھلے کسی ویڈیو میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو ہے برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی پیرنٹس میں علیحدگی ہو جائے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے اور بچے کا جو ہے تو مرد کی تنخواہ سے ایک خاص رقم کٹتی ہے جس کو چائلڈ مینٹیننس کہتے ہیں, اور وہ عورت کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سے تم بچے کو جو ہے نا وہ پرورش کرو, اس کی تم بچے کے جو اخراجات ہیں وہ اس سے پورے کرو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اس سے انکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت عدالت جاتی ہے, پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس سے پروو ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے, تو پھر عدالت پابند کرتی ہے مرد کو کہ تم نے یہ پیسے دینے ہیں. اور اسی طریقے سے بھی کچھ عرصے پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے چائلڈ مینٹیننس پائل اپ ہو گئے تھے, یعنی کہ واجبات مرد نہیں دے رہے تھے اپنے بچوں کے کفالت کے لیے.
تو ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ ان کے امریکہ کے پاسپورٹ ان کے ریووک کر دو، ختم کر دو، منسوخ کر دو ان کے پاسپورٹ، جو اپنے بچوں کے جو کفالت کے جو اخراجات ہیں وہ ادا نہیں کر رہے۔ تو مغربی ممالک دیکھیں اس کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اور میں نے پاکستان میں کوئی اس طرح ایک واقعہ بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے بچہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور ماں ہی اور اس ماں کے ماں باپ جو ہے اور عورت کے ماں باپ جو ہے نا بچے کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کے بچے کی، یعنی کہ جو ان کے نانا نانی ہوتے ہیں وہ اس کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اور باپ پوچھتا بھی پیچھے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کچھ میرے بچے کو چاہیے ہوگا یا نہیں۔ تبھی تو مغربی معاشرہ ہم سے آگے اور ہم پستی میں چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، مرد سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ تم اسے کسی دوسری عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہو اولادکم، اپنی اولاد کو، تو فلا جناح علیکم، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، تم یہ کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم عورت کو تم اس کا دستور کے مطابق جو دینا دلانا طے کیا تھا وہ اس کو دے دو۔ ایسا نہیں کہ تم بچہ بھی لے لو اور اسے کچھ دو بھی نہیں، اس کو دے دو جو تم نے دینا دلانا طے کیا تھا دستور کے مطابق معاشرے میں جو بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان احکامات کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے جو بھی میں نے بتایا تو اس کا مطلب تم اللہ سے نہیں ڈر رہے، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ میں نے تمہیں بیان کیا ہے اس کو تم پورا کرو۔ یہاں پر اس سے مراد یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو بھی تم کام کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم نے کہیں پر ڈنڈی مار دی اور اللہ کے علم میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے اوپر ایک نگراں فرشتے ہیں جو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور روز جزا قیامت کے دن جو ہے، جو اوپر بھی آیا ہے کہ پیچھے کہ اللہ کے پر اگر تم ایمان رکھتے ہو اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم نے یہ کام کرنا ہے، اور روز جزا میں تم سے پوچھا جائے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ تو یہاں تک یہ آج ہم رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہم نے 233 تک آج پڑھی ہے، 232 سے 233 ایک ہی ہم نے آیت پڑھی، اسی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے حوالے سے جتنے بھی مواد تھے میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔